دو روز پہلے میں نے ترکی کے بڑے شہر استنبول میں ہونے والی بڑے دہشت گرد حملے پہ بات کی تھی، اور میرے لیے یہ حیرت انگیز بات اس لیے بھی تھی کیونکہ استنبول کی استقلال اسٹریٹ جہاں پر یہ بلاسٹ ہوا تھا، اٹ از ون آف دا موسٹ سیکیور ایریاز آف ٹرکی۔ کسی بھی ہلکے لیول کے گروپ کا یہاں پر کامیاب آپریشن کرنا ممکن نہیں ہے۔ لوکیشن سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ دیر ہیز ٹو بی اے ویری پاورفل ہینڈ بیہائنڈ دس بلاسٹ۔ اور کردش جو باغی ہیں ان کا بھی آپ کو میں نے بتایا تھا اس ایپیسوڈ میں کہ لمبے عرصے سے کرد باغیوں کے ترکی کے ساتھ تعلقات خراب رہے ہیں کیونکہ ان کا ترکی کے ایک حصے پہ کلیم ہے، حالانکہ ترکی والے کردوں کو بھی ترک ہی مانتے ہیں۔ یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ ترکی والے ان کو الگ قوم نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا حصہ ہے۔ ترکی کے کئی ایسے ٹاپ کے ہسٹورینز ہیں جن کا خیال ہے کہ کرد اصل میں پہاڑی ترک ہیں۔ ہاویور کرد اس کلیم کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم الگ قوم ہیں۔ ویسے مجھے ترکوں کے کلیم میں خود پرسنلی زیادہ وزن اس لیے محسوس ہوتا ہے کیونکہ کردوں اور ترکوں میں بہت زیادہ سملیرٹیز موجود ہیں۔ دونوں ہی سنی مسلمان اکثریتی قومیں ہیں۔ ترک کردوں کو پہاڑی ترک اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ترکوں کی اپنی اوریجن سینٹرل ایشیا کا ریجن ہے، لیکن کردوں کی اوریجن کوکسس کے پہاڑی جو علاقے ہیں وہاں سے ہے۔ اس بات کا ذکر میں یہاں پر براڈر ویو میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ کوکسس وہی ریجن ہے جس کو ہم سب کانٹیننٹ میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں کوہکاف کہتے ہیں۔ الف لیلا کی کہانیوں میں آپ نے اکثر کوہکاف کے دیو اور پریوں اور جنات کا ذکر سنا ہوگا۔ اب تو ہمارے یہاں ویسے انگریزی غلامی کی وجہ سے انگلش لرننگ سسٹمز آ گئے ہیں ہر جگہ پہ، تو اب الف لیلا کو دقیانوسی کہہ کر بچوں کو سنانے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اب اس کی جگہ پر ہیری پوٹر کی اڑتے ہوئے جھاڑو دکھا کے خوش ہوتے ہیں بڑا کہ ہم انگریزی جادو دکھا رہے ہیں بچوں کو۔ بہرحال جی، اگر آپ میپ دیکھیں نا تو سینٹرل ایشیا اور کوکسس سے ملے ہوئے ہیں آپس میں، ان کے بیچ صرف یہ چھوٹی سی کیسپین سی کی ایک پٹی ہے۔ اچھا، یہ کیسپین سی بھی اس کے نام میں سمندر ہے لیکن یہ سمندر ہے نہیں، یہ بھی ایک جھیل ہے اصل میں، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی جھیل ہے کھارے پانی کی۔ تو ایک ہی علاقہ ہے جیوگرافیکلی، اسی لیے میرے حساب سے کردوں اور ترکوں کا ایک ہی روٹ ہونا جینیٹیکلی یہ خارج الامکان بات نہیں ہے۔ اب کردوں اور ترکوں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، آج کل کا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ میپ دیکھیں، یہ جو براؤن رنگ کا آپ کو میپ نظر آ رہا ہے جس کے اندر 5 ملکوں کا علاقہ آتا ہے، سیریا کا علاقہ ہے اس میں، ترکی، ایران، ارمینیا اور عراق، یہ 5 ملکوں کا اس براؤن نقشے میں آپ کو علاقہ نظر آتا ہے۔ یہ کردستان کا ریجن ہے۔ اس کا سب سے بڑا علاقہ کردستان کا آپ کو ترکی میں ملتا ہے۔ کچھ کرد گروپ جن کو امریکہ اور یورپی یونین سمیت اسرائیل کی بھی سپورٹ حاصل ہے، وہ یہاں کردستان بنانا چاہتے ہیں، یہ جو براؤن علاقہ ہے یہ ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے دے آر ایٹ وار ود ٹرکی، ایران، سیریا اینڈ عراق۔ اب یہ وہ فیکٹر ہے جو کہ ترکی اور ایران کو کلوز کرتا ہے، بیکاز دے ہیو دا جوائنٹ تھریٹ، کامن تھریٹ ہے دونوں کا۔ تو دونوں جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، ایران بھی لڑ رہا ہے اور ترکی بھی لڑ رہا ہے کرد باغیوں سے، سیریا میں خاص طور پر یہ لڑ رہے ہیں، اور ایران کی وجہ سے ہی پھر آپ کو اسرائیل ان کی سپورٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے کردوں کی۔ ترکی کی وجہ سے اسرائیل ان کی سپورٹ نہیں کرتا، ایران کی وجہ سے کرتا ہے۔ بہت پہلے سے، کئی سال سے اسرائیل ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے۔ آپ ذرا 2017 کا، آج سے 5 سال پہلے کا آپ ذرا رائٹرز دیکھیں کہ اسرائیل انڈورسز انڈیپینڈنٹ کردش اسٹیٹ۔ اب پی کے سمیت کئی کرد ملیٹنٹ گروپ ہیں جو کہ ایران اور پاکستان کے بلوچستان میں موجود سیپریٹسٹ گروپ BLA کی طرح لنگوسٹک ایتھنک ملیٹنٹ گروپ ہے، اور یہ سیکولر ہیں، ریلیجس کا کوئی یہاں پر کوئی آپ کو نہیں ملتا ان کے اندر، یہ سارے کے سارے سیکولر ہیں۔ لہذا ترکی کے خلاف لمبے عرصے سے ان کی جنگ چل رہی ہے، اور اگر آپ میپ دیکھیں تو شام اور ترکی ملے ہوئے ہیں آپس میں۔ ترکی اپنے اور شام کے بارڈر پر بائی دا وے ایک بفر زون بھی بنانا چاہتا ہے۔ ناؤ یہ جو استنبول میں کاروائی ہوئی ہے پچھلے دنوں، ترکی نے کہا ہے کہ اس کے پیچھے PKK کے دہشت گرد ہیں، ملیٹنٹ ونگ ہے ان کی، اور ترکی نے سیدھا سیدھا الزام ان پہ لگایا ہے PKK کے اوپر، اور PKK کے اوپر ہے امریکہ کا ہاتھ اور اسرائیل کا ہاتھ۔ گزشتہ سال بھی ترکی کے بڑے نیوز آؤٹ لیٹ ڈیلی صبح نے رپورٹ کیا تھا کہ ڈسپائٹ ٹرکیز کنسرنس، US پرووائڈز $2 بلین سپورٹ فار YPG ٹیررسٹ۔ اچھا، یہ ایک ہی چیز ہے، ویسے BJP اور RSS والا حساب ہے یہاں پر بھی، بوتھ آر دا سیم ایکچولی۔ جو دہشت گرد ترکی سے لڑتے ہیں وہ PKK گروپ ہے، اور اسی گروپ کے لوگ جب شام اور سیریا میں اور عراق میں یہاں پر لڑتے ہیں تو وہ YPG گروپ کہلاتا ہے، YPG۔ یہ ایک ہی گروپ ہے YPG اور PKK، صرف ٹیریٹری کا فرق ہے۔ اس سے پہلے بھی امریکہ ان کو ملٹری اسسٹنس دیتا رہا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ امریکہ نے بھی ویسے دھماکے کے بعد ہمدردی کا اظہار کر دیا ترکی سے، لیکن ایمبیرسنگ سچویشن تب بنی ہے امریکہ کے لیے جب ترکی نے اسٹریٹ اوے
امریکہ کی کنڈولنس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ترکی غصے میں بھائی, ترکی نے امریکی ہمدردی کو ریجیکٹ کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں انہی باغیوں نے حملہ کیا ہے جن کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے. آفیشیلی ترکی کا ایسا بیان نہیں آیا کہ امریکہ اس کے پیچھے ہے, لیکن امریکہ کی کنڈولنس کو ریجیکٹ کرنے کا مطلب ہی یہی ہے, مقصد ہی یہی ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے اصل میں. ادھر سے پی کے والے جو ہیں وہ بھی مان ہی نہیں رہے کہ ہم نے کیا یہ بلاسٹ. اب انہوں نے ڈینائی کر دیا آفیشیلی کہ ہم نہیں ہیں اس دھماکے کے پیچھے, لیکن ترکی کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہی کیا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ڈرامہ کر رہے ہیں. رائٹرز خبر لگا رہا ہے کہ ٹرکی بلیمز ڈیڈلی بام آن کرڈش ملیٹنٹس, پی کے ڈینائز انوالومنٹ. تو ترکی اور امریکہ کے ریلیشنز اس وقت یوں سمجھیں کہ زمین پر آ کر گرے ہیں. اور اس کا فائدہ کس نے اٹھانا ہے؟ 3 ملکوں نے. نمبر 1 رشیا, نمبر 2 چائنا, نمبر 3 ایران. ان 3 ملکوں نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے اور یہ چیز امریکہ کو ہرٹ کرے گی. یورپ اور مڈل ایسٹ دونوں جگہوں پر, ایون سینٹرل ایشیا میں بھی ترکی ایک بہت بڑا پلیئر ہے. سینٹرل ایشیا میں جتنے بھی ملک آپ کو نظر آتے ہیں سوائے 1-2 کے, تاجکستان کے علاوہ, تاجکستان والے ایرانی ہیں, لیکن باقی جتنے بھی ہیں وہ ٹرک قبائل ہی ہیں. ان کی بھی اوریجن اصل میں ترک ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایک پاورفل آرگنائزیشن ہے جس کو کہتے ہیں آرگنائزیشن آف ٹرکک اسٹیٹس. اس کے اندر تمام جو ترک نسل کے ملک ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں, اور ان پر ترکی کا ایک ڈومیننٹ ان کا انفلوئنس رہا ہے, ترکی کا ان سارے ملکوں کے اوپر. یہ سینٹرل ایشیا والے, آذربائیجان والے, یہ سارے اس کے, اور ترکی خود یہ اس کے ممبر ہیں سارے. ادھر نیٹو کے اندر بھی امریکہ کے بعد سب سے بڑا ملک ترکی ہے ملیٹرلی. تو ان کا گلوبل آرڈر میں ترکوں کا ہمیشہ امپورٹنٹ رول رہا ہے. آج سے نہیں, یہ کئی ڈیکیڈ سے سمجھیں اور کئی سینچریز سے ان کا گلوبل آرڈر میں ایک رول رہا ہے ترکی کا ہمیشہ. اس واقعے کے بعد ویسے امریکہ اور ترکی کے ٹائز ڈاؤن ہو گئے ہیں. سعودی اور ایران کے ساتھ پہلے ہی امریکہ کے ٹائز ڈاؤن ہیں. تو یہاں اب امریکہ کو مڈل ایسٹ بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے ہوں گے, سیریس اٹیمپٹ کرنی ہوگی. مڈل ایسٹ میں اس کا جو اثر ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے. مڈل ایسٹ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل رہا ہے امریکہ کے. اور نو ونڈر وائی بالی کے اندر بائیڈن صاحب نے کچھ کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے یو ایس چائنا ٹائز کو, کیونکہ مڈل ایسٹ امریکہ کو یوں سمجھے کہ سکن کر چکا ہے دوبارہ. اور یہاں پر مڈل ایسٹ پہ پہلے امریکہ کو فوکس کرنا پڑے گا, کیونکہ یہاں پر پھر جس طریقے کی ان کی پالیسیز رہی ہیں اور جس طرح اب ترکی بھی ان سے جو ہے وہ ناراض ہو گیا ہے, تو میرے خیال سے بڑے سیریس قسم کے چیلنجز امریکہ کے اس ریجن کے اندر پیدا ہو چکے ہیں. اگر تو اس حملے کے اندر کردستان والے شامل ہیں تو یقینی طور پر ٹرکی کی جانب سے امریکہ اور ویسٹ کے جو باقی ملک ہیں ان کے اوپر شدید دباؤ آئے گا کہ آپ ان کے اوپر سے ہاتھ اپنا ہٹا لیں اینڈ اسٹاپ سپورٹنگ دیز گروپس. یہ یقینی طور پر ٹرکی جو ہے وہ پش کرے گا ان کو, ویسٹ کو. اور نیٹو کے اندر بھی آواز اٹھائے گا ٹرکی, وہاں کے ممبر ممالک کو بھی کہے گا کہ آپ بھی اس میں کوئی رول پلے کریں, ان کو آپ آئسولیٹ کریں.